ناظرین کرام، جس طرح مادی نظام اسباب کے تحت ہے، اسی طرح روحانیت کا نظام بھی اسباب کے تحت ہے۔ جس طرح انسان مادی علوم سیکھتا ہے، اسی طرح اسے روحانیت کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ناظرین، دنیا کے کاروبار کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے دو طرح کے انتظامات ہیں۔ کچھ تو فرشتے متعین ہیں جو دنیا کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ مثلاً پانی کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے۔ جب تک وہ قطرہ پینے والے کے منہ میں نہیں چلا جاتا، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ہواؤں کا نظام بھی فرشتوں کے تحت ہے اور پہاڑوں کا نظام بھی۔ ناظرین، کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے متعین ہوتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو جنات انسانوں کا نام و نشان ہی مٹا دیتے۔ اسی طرح جب کوئی مرنے لگتا ہے تو روح قبض کرنے کا انتظام بھی فرشتوں کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے کچھ انتظام تو فرشتوں کے ذمے لگایا ہے اور کچھ انسانوں کو بھی اس خدمت کے کام پر متعین کیا ہے۔ جب کوئی حاکم ملک پر حکومت کرتا ہے تو اس ملک میں عموماً 3 طبقے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک عوام الناس کا طبقہ ہے، جن کو ایک نظام کے تحت زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ وہ کاروبار کریں یا نوکری کریں، انہیں بہرحال اس نظام کے تحت ہی زندگی گزارنا ہے۔ جبکہ دوسرا طبقہ حاکم کے نمائندوں کا ہے، جو حکومتی پالیسیاں بناتے ہیں اور لوگوں کو اس قانون کے تحت زندگی گزارنے کا پابند بناتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ فوج یا پولیس کا ہوتا ہے۔ یہ محکمہ جات ملک کے کچھ خاص کاموں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ فوج کا شعبہ مملکت کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، جبکہ پولیس کا شعبہ ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، خدائی نظام کے بھی 3 حصے ہیں۔ ایک عوام الناس، جن میں سے کوئی نیک ہوتا ہے تو کوئی گناہ گار۔ انہیں دنیا میں اپنی زندگی گزار کر آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے 2 شعبے اور بنائے ہیں جو خدائی کام پر مامور ہوتے ہیں۔ ایک شعبے کے بڑے کو کتب ارشاد کہا جاتا ہے۔ ارشاد کہتے ہیں دعوت کو، تبلیغ کو اور احیاء دین کے کام کو۔ کتب ارشاد اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہوتا ہے جس کو روحانی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہونے کی نسبت حاصل ہوتی ہے، اور دعوت و تبلیغ کا جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور میں کیا کرتے تھے، ان کی وکالت کرتے ہوئے اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کتب ارشاد وہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ان کے تحت کئی اولیاء کرام ہوتے ہیں جو ان سے فیض پاتے ہیں اور آگے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شعبہ اور ہوتا ہے جس کا فوج کی طرح رعایا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کا تعلق ملک کی حفاظت اور امن و امان سے ہوتا ہے۔ اس شعبے کے بڑے کو قطب مدار کہا جاتا ہے۔ ان کے تحت آگے کئی اولیاء کرام ہوتے ہیں جن کے ذمے مختلف کام لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق کائنات کے نظام کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے فرشتوں کی جماعت نظام سنبھالنے کے لیے بنی ہے، یہ بندے بھی نظام سنبھالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو تکوینی نظام سے متعلق کسی کام پر متعین فرماتے ہیں تو ظاہری طور پر اس پر نیم بے ہوشی کا عالم طاری فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عام دنیا کے لوگوں سے بات چیت کے قابل ہی نظر نہیں آتے، اور وہ لگن کے ساتھ اپنے کام میں مگن ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آنے والی ویڈیو میں مجذوبوں کی مختلف اقسام کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔